اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اللہ کی مہربانی سے اور اس کی عنایت سے اپنے اہل و عیال میں بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تفسیر کے حلقے کے اندر جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، اس میں ہم سیرت طیبہ کسی موضوع پر ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بھی قرآن پاک کی ایک قسم کی تفسیر ہے، یعنی قرآن کو سمجھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں۔ تو یہ قرآن کی تفسیر ہے، اس کو ہم قرآن سے الگ نہ سمجھیں بلکہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تو آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو بہت ہی مشہور آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے اللہ کی آیات یعنی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں قرآن کی اور حکمت کی، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، پیوریفائی فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی نہ صرف ظاہری اور زبانی طور پر تعلیم کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، بلکہ روحانی طور پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو یہ چار مین فنکشن سمجھ لیں، آپ ڈیوٹی سمجھ لیں، پرپسز سمجھ لیں آف دی پروفٹہڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں۔ اور انشاءاللہ ان میں جو سب سے اہم ہے اور جس کے بارے میں آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے تعلیم۔ لیکن اس سے پہلے چند لمحے ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمتیں، کیونکہ اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری نعمتیں عطا فرمائی، اور یہ اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ قرآن پاک کے اندر دو کووننٹ مینشن ہوئی ہے، میثاق۔ ایک میثاق ہے بنی آدم کا کہ عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانی روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے یہ کووننٹ لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا بلا، ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ کووننٹ قرآن کے اندر جو مینشن ہے
वो है मीसाकुन नबिय्यीन, अंबिया किराम का जो कवनेंट है कि तमाम अंबिया किराम से अल्लाह तबारक व तआला ने ये अहद लिया कि मैंने तुम्हारे पास अपनी हिदायत भेजी है, अगर तुम्हारी प्रॉफिटहुड के दौरान मेरा पैगंबर तशरीफ लाए, ला तुमिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्नहु, अगर आप पैगंबर हैं और आपकी पैगंबरी के दौरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनकर आते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उन पर ईमान लाना है और आपने उनकी सपोर्ट करनी और उनको मदद करनी है। तो ये कितनी अहमियत की बात है हमारे लिए कि तमाम अंबिया कराम से अल्लाह ताला ने ये ऐद लिया और उनको बताया कि उनके पास एक नबी करीम तशरीफ लाने वाले हैं, और वो फिर अपनी उम्मतों को, जिस तरह के तौरात और इंजील के अंदर है, वो अपनी उम्मतों को बताते थे कि एक नबी ऐसे तशरीफ लाने वाले हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही फख्र की बात है और शुक्र की बात है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, और हम मुसलमान हैं, और इसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। और इसकी एक सूरत ये है इस शुक्र अदा करने की कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, और एक सूरत यह है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद सलाम भेजें। तो आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे कम अज़ कम एक दफ़ा इस गुफ्तगू को शुरू करने से पहले हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया सलातो सलाम हम पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता अला सय्यिदिना व मौलाना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला मेरी तरफ से और आपकी तरफ से इस हदिया सलातो सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कबूल फरमाए। हमारा एक नजराना है और अल्लाह ताला हमें इसकी बरकत अता फरमाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आजकल के दौर में, जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे फितने हैं और बहुत सारी मायूसियां हैं वैसे, और इन मायूसियों के अंदर एक किरण है, एक रोशनी है जो हमेशा जारी रहेगी, जो हमेशा इनलाइटन करती रहेगी, और वो है कुरान की रोशनी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की रोशनी, ये जिसको अल्लाह ने हमारे लिए सीरत के अंदर और हदीस की किताबों के अंदर जो है वो महफूज किया है। तो आजकल के इस चैलेंज के दौर के अंदर हमारे लिए क्या फर्ज बनता है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला जारी करें, उसको मतलब है कि कंटिन्यूसली हम उसको हमारा एक रूटीन बन जाए कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, ताकि हमें उससे रूहानी तौर पर मदद मिले, इंस्पिरेशन मिले। और आजकल का जो फितनों का दौर है, जिसके अंदर चैलेंजेस हैं, जिसके अंदर मायूसियां हैं, हम उसके अंदर हम उम्मीद हासिल करें, इनकरेजमेंट हासिल करें, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से और आपकी तालीमात से जो है वो रोशनी हासिल करें। क्योंकि आपकी सीरत जो है वो कामयाब तरीन इंसान की सीरत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कामयाब तरीन दुनिया की तारीख में कोई इंसान नहीं पैदा हुआ। आप एक कामयाब तरीन इंसान थे और एक कामयाब तरीन पैगंबर है, ये इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। चंद का मैं जिक्र जो है मैं इस वक्त आपके सामने करता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह कामयाब तरीन इंसान जो है वो कहलाते हैं। पहली वजह जो मेरी नाकिस समझ में आती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब तरीन इंसान और कामयाब तरीन पैगंबर इस वजह से है
کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو شریعت اور جو مشن عطا فرمایا اس کو آپ نے کم و بیش 23 سال کے عرصے کے اندر عملی طور پر نافذ فرمایا اور اس کی بنیاد پر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جس کے تمام ڈپارٹمنٹ کے تمام جو ادارے ہیں وہ آپ کی قیادت کے اندر، آپ کی سیادت کے اندر جو ہے وہ کام کرتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث میں خلفائے راشدین نے جو طریقہ پایا، انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور اس کو جاری اور ساری رکھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، ایک بہت بڑا سائن ہے اس بات کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم was the most successful prophet and the most successful human being. Not only that, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کی ہوئی ہے تقریباً 1400-1500 سال ہو گئے، اور یہ بہت طویل عرصہ ہے، ایک امت کی تاریخ کے اندر یہ بہت طویل عرصہ ہے، لیکن آپ کی لیگیسی، آپ کی میراث، باوجود اس کے کہ مسلمان بہت سارے چیلنجز سے گزرے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، وہ لیگیسی ماشاءاللہ اسی صورت کے اندر موجود ہے جس صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت مسلمانوں کی سپرد کی تھی۔ اور تیسری صورت جو بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین انسان ہیں اور کامیاب ترین پیغمبر ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کا فیئر ویل سرمن تھا حجت الوداع کا، اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، یہ حقیقت ہمیں ملتی ہے کہ اس وقت یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ہمارے مورخین نے اور محدثین نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ کم و بیش اس وقت روئی زمین پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 تھی۔ اور ایک مورخ لکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور معجزہ نہ ملا ہوتا تو ہر ایک صحابی is a living miracle، ایک ایسا میریکل ہے کہ جو speaks volume۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں، کمپیئر کریں کہ اس صحابی کی زندگی اسلام سے پہلے کیا تھی اور اسلام کے بعد تھی کیا ہوئی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں کے اندر کیا انقلاب پیدا فرمایا، کیا انقلاب پیدا فرمایا کہ ان کی زندگیاں مکمل طور پر تبدیل ہو گئیں، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، شاگرد اور آپ کے پیغام کو آگے پہنچانے والے، مطلب ہے کہ وہ معلم بن کر جو ہے نا دنیا کے اندر وہ پھیلے۔ تو یہ بھی صحابہ کرام کا جو مطلب ہے کہ مرتبہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی پہ دلالت کرتا ہے۔ ایک اور بات میں عرض کرتے چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین انسان ہیں، کامیاب ترین پیغمبر ہیں، اس کا مینیفیسٹیشن قیامت والے دن ہوگا۔ کیسے؟ کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے، جنتیوں کی 120 قطاریں ہوں گی، 120 لائنز ہوں گی جنت میں، جو لوگ جانے والے ہوں گے پوری خدا کی مخلوق کے اندر، اس میں سے 120 لائنوں کے اندر لوگ کھڑے ہو کر جنت کے اندر جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 120 کے اندر مسلمانوں کا شیئر جو ہے وہ کتنا ہے، ویسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کی لائنیں 80 ہوں گی، 80 لائنز، 120 میں سے 80 لائن جو ہیں اس کے اندر مسلمان ہوں گے جو جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ کتنا ایک بڑا مقام ہے مسلمانوں کا، اور کتنا بڑا مرتبہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قیامت والے دن ان کی امت کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دی مین کائنڈ۔ یعنی آپ کمپیئر کریں 120 کے اندر ریشو جو ہے 80 اور 40 will be the remaining mankind and 80 will be
the Muslims. तो ये एक बहुत बड़ा यानी साइन है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब तरीन इंसान है। एक और वजह क़यामत के अंदर कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब तरीन इंसान और कामयाब तरीन पैगंबर है कि जब आप शफाअत कुबरा फरमाएंगे, कोई और अल्लाह की बारगाह के अंदर शफाअत नहीं करेगा जब तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह से शफाअत फरमाएंगे मखलूक के लिए, तो उस वक्त ये इजहार होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं is the most successful prophet and the most successful human beings in the world. और आखिरी बात, जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमा देगा, अपने इनामात अता फरमाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों को अल्लाह ताला उनके अमल का डबल रिवार्ड अता फरमाएगा, डबल रिवार्ड अता फरमाएगा। तो वहां पर यहूदी और ईसाई शिकायत करेंगे अल्लाह से, या अल्लाह नेकियां तो अच्छे काम तो हमने भी किए, लेकिन आपने मुसलमानों को डबल रिवार्ड दिया है। तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि क्या मैंने आपके रिवार्ड के अंदर कोई कमी की है? आपने जो नेक अमल किया है उसका नेक अमल का मैंने आपको बदला दिया है, इसके अंदर तो मैंने आपको ज्यादती नहीं की है। मुसलमानों को जो मैंने डबल दिया है तो ये मेरा फजल है, ये मेरी मेहरबानी है कि जिसको मैं चाहता हूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और आपकी बरकत से मुसलमान क़यामत वाले दिन भी मुस्तफीद होंगे। उसका बैकग्राउंड क्या, हुजूर पाक ने फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक काम के लिए ड्यूटी लगाई, सुबह से यहूदियों को काम दिया कि तुम मेरे कॉज को सर्व करो। तो यहूदी जब जोहर का वक्त हुआ, ये एक पैराबल है, मतलब है कि तो उस वक्त यहूदी ने कहा कि वी आर एग्जॉस्टेड, वी आर टायर्ड, वी कांट डू एनी मोर, इट्स टू मच फॉर अस। तो फिर ईसाई ने उस बोझ को उठाया कि हम इस मिशन को आगे चलाते हैं। असर के वक्त जब वो पहुंचे तो वो थक गए और कहने लगे कि वी कांट डू एनी मोर देयर। असर के वक्त मुसलमानों ने उस मिशन को उठाया और मगरिब तक उन्होंने काम क्या था कि सुबह से लेके मगरिब तक के काम को पूरा पहुंचाना है। तो मुसलमान उम्मत दुनिया के अंदर आखिर में आई, लेकिन उन्होंने थोड़े वक्त में इतना काम किया कि उसको रिवार्ड उनको अल्लाह तबारक व तआला डबल अता फरमाएगा। और सबसे पहला हिसाब व किताब और सबसे पहले जन्नत में कौन जाएंगे? मुसलमान जाएंगे। तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनका इकराम है, उनका इनाम है और उनका स्टेटस है, जिसके ऊपर हम जितना भी शुक्र करें वो कम है। और हमेशा हमें ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक खसूसी इनाम फरमाया। अब इसकी क्या वजूहात हैं, कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब तरीन इंसान है, कामयाब तरीन पैगंबर। बहुत सी वजूहात हैं, चंद ऐसी हैं जो मेरे जहन में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली और फंडामेंटल वजह अल्लाह तबारक व तआला की मदद और इनायत, अल्लाह की ताईद है, अल्लाह की सपोर्ट से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम थोड़े अरसे में इतना अंजाम दिया कि वो बहुत ही वंडरफुल और हैरान कुन है। और अल्लाह ताला ने आपकी लेगेसी को जो है वो महफूज रखा। एक रीजन तो ये है कि क्यों आप कामयाब तरीन जो है वो पैगंबर हैं और कामयाब तरीन इंसान हैं। दूसरी वजह जो मेरे महदूद अक्ल में आती है वो ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और आपके अखलाक इतने खूबसूरत और इतने मुअस्सिर थे कि जिसकी वजह से आपको तबलीग के अंदर, तालीम के अंदर जो है वो कामयाबी मिली और लोग आपकी किरदार को देखकर मुसलमान हो जाते थे। तो ये भी एक फैक्टर है वैसे। और तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही हसीन और खूबसूरत
اور آپ کی باوقار شخصیت تھی، اور لوگ آپ کو دیکھ کر، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اتنا خوبصورت چہرہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ سچی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک کنٹریبیوشن فیکٹر تھا کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس ایز دا موسٹ سکسیسفل ہیومن بینگ اینڈ دا موسٹ سکسیسفل پروفٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے نا اس نے انفلوئنس کیا۔ اور ناٹ لیسٹ بٹ جو آخر میں جو میں ایک اور جو کہنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس ایز اے ٹیچر، ایز اے معلم، ایز این ایجوکیٹر، اور آپ کا طریقہ تعلیم، طریقہ تبلیغ، یہ بہت ہی اہم ہے کہ جس نے آپ کی مشن کی کامیابی کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اور یہ تعلیم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ تعلیم کا سلسلہ اسی دن سے شروع ہوا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی غار حرا کے اندر، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو آپ کے حلقے کے اندر ایک نوجوان مسلمان ہوا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر 16 یا 17 سال تھی، اور انہوں نے اپنا گھر دار الارقم جو صفا کی پہاڑی کے اوپر تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو دار الارقم جو تھی وہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی، پہلا اسکول اور پہلا مدرسہ تھا، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے فالوور کے ساتھ وہاں ملتے تھے اور ان کو دین کی تبلیغ فرماتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، اور اسلام کی عقائد کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ وہیں سے جو ہے وہ شروع ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الارقم کے اندر جو لوگ آ کے بیٹھتے تھے ان کو ایک تو سیکیورٹی ملتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، اور آپ کے چہرہ انور سے، آپ کی زبان انور سے جو ہے وہ باتیں سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اور ایک دوسرے کو جو ہے سناتے تھے۔ تو اس طریقے سے اسلام کے اندر تعلیم اور تربیت کی ابتدا ہوئی، صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت بھی۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ تربیت کے اندر اسپرچول، روحانی ایلیمنٹ جو تھا وہ بھی کافی ڈومیننٹ تھا، کیونکہ ڈائریکٹ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے تھے اور آپ سے جو ہے نا وہ سیکھتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر اور کلیکٹیولی ان کی تعلیم اور تربیت فرماتے تھے۔ یہ سلسلہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو اس کے اندر بہت ہی بہتری آ جاتی ہے، اس کو بہت اسٹرینتھ ملتی ہے کہ یہاں آزادی کی فضا ہے، مسجد نبی تعمیر ہو گئی ہے، وہاں اصحاب صفہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں۔ تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا جو پروگرام تھا وہ بہت زیادہ آرگنائز ہوا اور بہت ہی سکسیسفل ہوا، اور وہاں سے اسلام کی تعلیم اور اس کے مشن جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے پھر وہاں سے وہ پھیلے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں تھیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلیم کے وسائل کے اندر جو ہے آپ استعمال فرماتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود یہ بنیادی چیزوں کی تعلیم فرمایا۔ اگرچہ آپ نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا تھا، اپنی مسجد نبی کے اندر بھی مسلمان ایک دوسرے کو تعلیم دیتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو باہر بھی بھیجتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر بیٹھتے تھے، اپنے ممبر پر بیٹھتے تھے اور ممبر پر بیٹھ کر ان کو تشہد کی تعلیم اس طرح دیتے تھے کہ جس طرح قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم ان کو دیتے تھے، حالانکہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے اور عربوں کی زبان عربی تھی، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فنکشن کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمت، کہ آپ ان کو قرآن سنائیں اور ان کے سامنے تلاوت کریں۔ تو گویا آپ ان کو قرآن پڑھنا سکھاتے تھے کہ قرآن کس طرح جو ہے وہ پڑھا جائے۔ لیکن اس کے اندر ہمیں
ایک اور بات ملتی ہے ایک صحابی سے کہ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ہمیں پہلے ایمان کی تعلیم دی اور اس کے بعد ہمیں قرآن کی تعلیم دی. اور جب ہمیں قرآن کی تعلیم مل گئی تو اس کے بعد ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوا. یعنی آپ اس کے اندر دیکھیں حکمت کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بنیادی طور پر جو نیو کنورٹس آ رہے ہیں اسلام کے اندر ان کو اسلام کے عقائد سکھائے جائیں. اور اسلام کے عقائد کے اندر بنیادی بات کیا تھی؟ توحید کی بات تھی، ایمان بالآخرت تھا. اور یہ تمام چیزیں ان کے ذہن کے اندر راسخ فرمائی. اور اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سکھاتے تھے. یعنی قرآن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سکھاتے تھے. ایک اور روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ سپرویژن فرماتے تھے بلکہ خود بطور معلم ان کو قرآن بھی سکھاتے تھے اور قرآن کے علاوہ دیگر جو باتیں ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ بھی سکھاتے تھے. ایک بات مزید ہم آگے بڑھنے سے عرض کر دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو تھی وہ کمپریہنسو تھی، وہ جامع تھی. اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کو آپ نے ٹچ نہیں کیا. اور اس کے بارے میں آپ کو میں دو روایت عرض کرتا ہوں. ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا، آپ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ ہمیں اگر آسمان کے اندر ایک پرندہ جو ہے وہ پھڑپھڑا رہا ہے، وہ چل رہا ہے، پرواز کر رہا ہے، تو آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا نہیں. یعنی کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی اور وہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے ہمیں بتائی. اور ایک صاحب جو مسلمان نہیں تھے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ ٹانٹ کیا، ان کے اوپر طنز کیا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی تو تمہیں یہ بھی ٹیچ کرتا ہے کہ تم ٹوائلٹ میں جاؤ تو کس طرح کرو. یعنی یہ اگرچہ اس نے یہ ٹانٹ کیا تھا لیکن اس کی طرف سے یہ ایڈمیشن تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز جو ہے مسلمانوں کو تعلیم فرماتے تھے. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ہے کہ ڈائریکٹ نہیں تعلیم فرمایا بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ہدایات دے دی. مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو جنگ بدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے باوجود آپ نے مسلمانوں کے ساتھ کنسلٹیشن فرمائی کہ دشمن آ رہا ہے ہمارے خلاف، ہمیں دشمن کا مقابلہ کس طرح کرنا چاہیے. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو بات ہے آپ جو فرما رہے ہیں، ہم سے مشورہ کر رہے ہیں، یہ آپ خدا کی تعلیم کے مطابق حق کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو سرو جان ہماری حاضر ہے، اور اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی پرسنل اوپینین دیں تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بدر کی لوکیشن کو چوز کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پر پانی کی کنویں ہیں اور ہمارا کنٹرول، ہمارا ایکسس جو ہے وہ پانی کی پر ہوگا اور ہم دشمن کو اس سے محروم کریں گے تو یہ بڑی آئیڈیل جو ہے نا سچویشن ہوگی اور لوکیشن ہوگی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بدر کو جو ہے چوز کیا اور پسند فرمایا. اور اسی طریقے سے آپ جنگ خندق کے بارے میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ہم اس کے خلاف، اس کے باہر جو ہے ہم کیا کریں، ایک ٹرینچ کھودیں، اور ان کی رائے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا
تو اس سے اندر کیا ہمیں تعلیم ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے اجتماعی مسائل کو جن کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر کوئی گائیڈنس نہیں ہے، تو آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مشاورت کریں، شورا کریں، اور اس کے نتیجے میں ایک کنسنسس پیدا کر کے اس کے اوپر آپ جو ہے نا ایگری کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اور تیسری بات اس کے سلسلے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو امپوز نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی رائے کے اوپر چھوڑ دیا۔ خلافت کا مسئلہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مختلف صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائے اور مختلف احادیث کے اندر اس آرڈر کے اندر جس آرڈر کے اندر خلفائے راشدین اپوائنٹ ہوئے، حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احادیث کے اندر یہ ملتا ہے کہ یہ ترتیب ہمیں اس کی ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فکس نہیں فرمایا تھا، انڈیکیشن دی تھی، اپنی ہدایات دی تھی کہ یہ مسئلہ شورا کا ہے، مسلمانوں کا ہے مسئلہ ہے، اور مسلمان اس کے بارے میں جو ہے نا وہ مشورہ کریں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ آپ نے مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا کہ آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ شورا کے ذریعے جو ہے وہ طے کیا کریں۔ ہم بات کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تعلیم کی، تو طریقہ تعلیم کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں شامل فرمائی صحابہ کرام کی تعلیم کی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز کے اندر میں شامل تھا اور نماز کے اندر ایک دوسرے صحابی نے چھینک ماری، تو حکم کیا ہے؟ ہمیں حکم کیا ہے کہ اگر ایک شخص چھینک مارتا ہے تو ہم اس کو یرحمک اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس نے جب یہ کہا نماز کے دوران تو دوسرے صحابہ کرام نے اس کو محسوس کیا کہ نماز کے اندر ایسی بات نہیں کہی، تو یہ انہوں نے پھر اور ریٹورٹ کیا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ تم میری طرف کیوں ان نظروں سے دیکھ رہے ہو، تم مجھے کیوں غصہ کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارے کہ بھائی بی کوائٹ، ڈو ناٹ ٹاک ان نماز۔ جب نماز ختم ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ یہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اس کے اندر تسبیح ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور کوئی باتیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہنے کے بعد یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی بہترین ٹیچر نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے مارا پیٹا، نہ آپ نے میری عزتی کی، بلکہ آپ نے مجھے اطمینان کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی ثنا ہوتی ہے، اور دنیاوی باتوں سے تم جو ہے وہ پرہیز کیا کرو۔ تو اس کے ساتھ ہمیں کیا یہ نتیجہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تعلیم اور تربیت کس طریقے سے فرماتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وسائل تھے تعلیم و تربیت کے اندر، اس کے اندر ایک اہم وسیلہ آپ کی فصاحت اور بلاغت تھی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر اتنی مہارت عطا فرمائی تھی، اتنی مہارت عطا فرمائی تھی کہ دوسرے قبائل جب آپ کی خدمت میں آتے تھے تو ان کی ڈائلیکٹ ڈفرنٹ ہوتے تھے، ان کے لہجے ڈفرنٹ ہوتے تھے، کہ آپ لندن میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی لیورپول سے آ رہا ہے، کوئی اسکاٹ لینڈ سے آ رہا ہے، کوئی کینیڈا سے آ رہا ہے، تو ان کا ایکسنٹ اور ڈائلیکٹ ڈفرنٹ ہوگا، اور آپ کے اندر یہ قابلیت ہو کہ آپ ان کے ڈائلیکٹ کے مطابق ان کے ساتھ بات کر سکیں۔ تو یہ صحابہ کرام جب دوسرے وفد آتے تھے دور و دراز سے، یمن سے اور دیگر قبائل سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے لب و لہجے کے اندر بات کرتے تھے، اور یہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر، عمر اور دیگر جو ہیں یہ حیران ہو جاتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے کہیں باہر نہیں گئے، لیکن آپ ان کے لہجے کے اندر بات کرتے تھے۔ اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ جو آنے والے ہوتے تھے
وہ ریلیکس فیل کرتے تھے، ان کے اندر اپنائی محسوس ہوتی تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری زبان کے اندر بات کر سکتے ہیں، تو ان کے اندر اطمینان ان کو حاصل ہو جاتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ اسلام کے مزید جو ہے وہ قریب آتے تھے۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو تھی وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوتی تھی، یعنی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بہت ہی کلیئر ہوتی تھی اور بہت ہی واضح ہوتی تھی کہ کسی نے عربی ادیب نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کے اندر یا آپ کے الفاظ کے اندر یہ زیادتی ہے یا یہ کمی ہے، بلکہ میتھمیٹیکلی وہ پرفیکٹ ہوتی تھی، کسی نے آپ کے اوپر اس قسم کی تنقید جو ہے وہ نہیں کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ عام ہوئی۔ کس طرح کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو تمہاری طرح جلدی جلدی گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اطمینان سے گفتگو فرماتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں، کہ اگر کوئی ان کو یاد کرنا چاہتا تھا تو وہ یاد کر سکتا تھا، اگر کوئی ان کو گننا چاہتا تھا تو وہ ان کو گن بھی سکتا تھا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت تھی، آپ کی شفقت تھی کہ آپ جب صحابہ کرام کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو اس کے اندر کیا تھا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر آرام سے گفتگو فرماتے تھے۔ اور اس سلسلے میں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام معبد وہ خاتون ہیں کہ جس کے ٹینٹ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے تھے، اور جس کے گھر میں دبلی بکری تھی اور بیچاری اتنی کمزور تھی کہ وہ باہر جانے کے قابل نہیں تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھوں سے اس کے اندر دودھ بھرایا کہ حضرت ام ایمن کو آپ نے پلایا، اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر دوبارہ بھر کے ان کو دیا۔ تو جب ان کا شوہر واپس آیا گھر سے، باہر سے ریوڑ کو لے کے آیا، تو اس نے پوچھا کہ یہاں کیا خوبصورت مہک ہے، خوشبو آ رہی ہے، اور یہ بکری ہے، یہ دودھ ہے، یہ کیا ہو گیا ویسے؟ تو اس کی وائف نے بتایا کہ یہاں ایک صاحب آئے تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور ان کی گفتگو کے الفاظ کیا تھے؟ جیسے لڑی کے اندر پروئی ہوئی موتی ہوتے ہیں، ویسے جب آپ بات کرتے تھے تو ان کے ساتھ ہی غور سے سنتے تھے ویسے، اور جب آپ حکم فرماتے تھے تو اس کو بجا لاتے تھے۔ تو اس شخص نے یاد دلایا کہ یہ وہی قریشی ہیں کہ جو نبوت کا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور دونوں میاں بیوی اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خوبصورت گفتگو ہوتی تھی وہ نہ صرف فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بلکہ روحانی طور پر بھی اس کے اندر اتنا وقار تھا کہ صحابہ کرام آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ سر ان کے نیچے ہوتے تھے، سر نیچے ہوتے تھے، اور اس طرح سر ان کے نیچے ہوتے، ان کی نگاہیں کہ جس طرح اگر آپ کے سر پہ پرندہ بیٹھ جائے تو آپ اپنے سر کو نہیں ہلائیں گے، کیونکہ آپ سر کو ہلائیں گے تو کیا ہوگا؟ پرندہ جو ہے وہ فوراً منہ ہو جائے گا۔ یہ کیفیت بتاتے ہیں ہمیں حدیث کی راوی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کی محفل میں ہوتے تھے تو ادب و احترام کے ساتھ نگاہیں ان کی نیچے ہوتی تھی۔ ایک اور بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ آپ اپنے جملوں کو، الفاظ کو ریپیٹ کرتے تھے، دہراتے تھے، اور 3 مرتبہ آپ اپنے جملوں کو دہراتے تھے۔ اب آپ دیکھیں دونوں باتیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی گفتگو نہیں کرتے اور آرام سے بولتے تھے، اتنا آرام سے کہ اگر کوئی آپ کی گفتگو کو محفوظ کرنا چاہتا تھا
वो महफूज कर सकता था। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के अंदर कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जुमलों को, अपने अल्फाज को 3-3 बार दोहराते थे। अब इसकी हिकमतें क्या है वैसे? इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं वैसे, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक बात को दोहरा रहे हैं तो उसके अंदर हो सकता है कुछ लोगों ने सुना ना हो सकता है पहली मर्तबा कुछ लोगों ने सुना ना हो, जो सुना हो लेकिन उसको पूरी तौर पर समझा ना हो। और तीसरी हिकमत क्या थी कि जो आज हमें नजर आ रही है कि लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमलों को, आपकी हदीसों को आप अपने दिमाग के अंदर महफूज करते हैं। और जिस तरह की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत फरमाई थी, फल युबल्लिगु शाहिदुल गायबा, कि जो लोग मेरी महफिल में मौजूद हैं, जो लोग मेरी महफिल में मौजूद नहीं, उन तक मेरी बातों को पहुंचाएं। तो अब आप ये देखें कि वो कैसा माहौल था कि कुरान की आयातें नाजिल हो रही हैं, कुरान की आयात की रिकॉर्डिंग हो रही है और उनकी तिलावत हो रही है, कुरान को हिफ्ज किया जा रहा है। एट द सेम टाइम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनकी रिहर्स हो रही है और उनको सहाबा किराम महफूज कर रहे हैं और सहाबा किराम एक दूसरे तक उसको पहुंचा रहे हैं। एक फर्क था वैसे, एक बहुत बड़ा फर्क दोनों में क्या था कि कुरान की आयात की नमाज के अंदर तिलावत होती थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की नमाज के अंदर तिलावत नहीं होती थी। तो ये इससे कुरान और हदीस आपस में मिक्स नहीं होते थे। और इतना एहतमाम था सहाबा किराम का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सुनने का कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने और अपने पड़ोसी ने, मेरे पास जो पड़ोसी थे दूसरे साहबी, हमने आपस में ये कमिटमेंट कर ली थी कि जिस दिन मैं हुजूर की महफिल में नहीं जाऊंगा, तुम जब जाओगे वापस आके तुमने मुझे बताना है कि क्या हुआ है, और जिस दिन मैं जाऊंगा और तुम नहीं होगे तो मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। तो ये एक तरीका था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को समझने का और उनको महफूज करने का। और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपका जो स्टेटस है कि आप बेहतरीन एजुकेटर थे, किस तरीके से आपकी तालीमात का जो है वो असर हुआ न सिर्फ उन लोगों पर बल्कि बाद के आने वाले पर। इस तरह हदीस पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज बनाया कुरान के साथ साथ। आखिरी बात आज के इस हवाले से मैं इंशाल्लाह अगले सेशन में मैं बताऊंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ऐसे कौन से मेथड इस्तेमाल किए अपनी तालीम को आम करने के लिए। तो आज एक बात मैं अर्ज करता हूँ, उसके ऊपर मैं कंक्लूड करता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को वाज फरमाते थे, जैसे हम लोग दर्स दे रहे हैं, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए एक टाइम मुकर्रर किया था, एक दिन मुकर्रर फरमाया था। और एक साहबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो लोगों को जुमेरात के दिन दर्स देते थे। तो उनसे लोगों ने सवाल किया कि हजरत साहब आपका बड़ा अच्छा खूबसूरत बयान होता है, क्यों नहीं आप हमें रोजाना ये दर्स देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्रैक्टिस पर अमल करता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना हमें दर्स नहीं देते थे, क्योंकि ताकि आप लोग बोर न हो जाए, वैसे आपके लिए ये बोझ न बन जाए। तो इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुकर्रर फरमाया था सहाबा किराम को कलेक्टिवली तालीम देने के लिए। लेकिन इसके अलावा इंडिविजुअली आप सहाबा किराम की तालीम जो है वो फरमाते थे। और इसके साथ साथ ये बात भी बहुत अहम है कि हम सुने कि जो खवातीन सहाबा थी, जो सहाबियात थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी एक जगह और दिन मुकर्रर फरमाया था कि जिसके अंदर आप उनको तालीम जो है वो देते थे। कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खवातीन आई और उन्होंने शिकायत की कि या रसूलल्लाह आपके टाइम जो है उसके अंदर डोमिनेशन हो गया है मर्दों का, आप उनको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। वैसे हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ भी आपकी मजलिस हो
اور ہم آپ سے دین سیکھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ فلاں جو صحابی ہے ان کے گھر کے اندر فلاں دن جو ہے ہماری نشست ہوگی، جس کے اندر ہم آپ کو تعلیم جو ہے وہ دیں گے۔ اور اس کے اندر بھی آپ نے مقرر فرمایا تھا کہ ایک دن آپ نے مخصوص کیا تھا کہ اس دن کے اندر آپ ان کو تعلیم دیتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مسلمان خواتین آتی تھی، بعض کیا کرتی تھی کہ ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتی تھی، تو آپ ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اور بعض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تھرو سوال آ کے کرتی تھی اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ پوچھتی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا۔ اگر یہ تو میں نے چند باتیں بتائی ہیں، لیکن یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ تعلیم ہے۔ اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا، ملاقاتیوں کے ساتھ ملاقات کرنا، کسی وزٹ کو ریسیو کرنا، جہاد کے اندر آپ شرکت کرتے تھے، اپنے گھر کے اندر، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں، اور یہ تمام باتیں ہمارے لیے جو ہے وہ تعلیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں نے عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اور اس وقت جو اسلام کے اوپر یلغار ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے عقائد کے بارے میں، مسلمانوں کی ٹریڈیشن کے بارے میں، مسلمانوں کی تعلیمات کے بارے میں، اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کا جو سب سے بڑا سمبل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں دین پر اللہ تعالیٰ ثابت قدم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا بول بالا فرمائے، جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثابت فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا ہم کتنے رسپانسیبل ہیں اس صورتحال کے، اپنا ہم محاسبہ کریں، اپنا اسیسمنٹ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔